السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ظہور مہدی کے علامات سے متعلق کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے اس دنیا میں جو علامات ظاہر ہوں گے، ان علامات میں سے تقریباً 25 علامات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ظہور مہدی کی ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنے برکتوں کا اظہار کریں گے۔ الاشاعہ صفحہ نمبر 198۔ ظہور مہدی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے۔ یہ بھی الاشاعہ صفحہ نمبر 199 میں ہے، اور خانہ کعبہ کی اس مدفون خزانے کو جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم فرمائیں گے، رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی ظہور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہے۔ اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ نواب صدیق خان صاحب لکھتے ہیں کہ من جملہ ان علامات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے کسی غار یا بحیرہ طبریہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے، جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ جو سکینہ والی روایت ہے، اس میں علماء کرام نے کلام کیا ہے، اور اس سلسلے کے صحیح روایات میں نے بہت تلاش کی لیکن مجھے نہیں ملی۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر 12 ہموار راستے بنانا صراحتاً مذکور ہے، جس کو انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے بعینہ ہی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں انفلاق بحر ہوگا، جس کی تفصیل الاشاعہ صفحہ نمبر 199 میں موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کی ظہور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا۔ ظاہر ہے کہ جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ اور آپ کی ظہور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مطر الوارق نے ظہور مہدی کی علامت کفر کا پھیل جانا بیان کی ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں، لا یخرج المہدی حتی یکفر باللہ جہرا، کتاب الفتن صفحہ نمبر 231۔ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور سے پہلے قتل و غارت گیری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے، لا یخرج المہدی حتی یقتل من کل 9 7۔ اس طرح کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں گے، 1/3 اپنی طبیعی موت مر جائیں گے، اور 1/3 باقی بچیں گے۔ ظہور مہدی کی ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے لوگوں میں افلاس و تنگدستی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو
اس کے وزن کے برابر غلے میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسا کہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 232 پر اس قسم کی روایت موجود ہے۔ اور آپ کے ظہور کی ایک علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کے عند اللہ مقبولیت کے سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں تو اپنی زندگی کے آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں، لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور جیسا کہ بیان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرنا اس امت کے عند اللہ عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت کے لیے وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے ہی، حلیہ میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے، البتہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی۔ الحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 میں ایک روایت ہے، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی بچے تب بھی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ ظہور مہدی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ الاشاعہ صفحہ نمبر 199۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ ظہور مہدی کی ایک علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کے وقت ایک آسمانی علامت کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اور ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دمدار تارا ظاہر ہوگا۔ حسب بیان سید موصوف اس کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہوگا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دمدار کوئی الگ نوعیت کا ہو۔ مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا۔ ایک علامت یہ ہے کہ آسمان پر انتہائی گھٹاٹوب تاریکی کا چھا جانا، اور ایک علامت یہ ہے کہ آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور سرخی کا افق پر پھیل جانا۔ یاد رہے، افق کی یہ سرخی عام معمول کی سرخی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ہٹ کر ہوگی۔ نیز سیاہی اور سرخی کا چھا جانا 2 الگ الگ وقتوں میں ہوگا، نہ کہ ایک ہی وقت میں۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ شام کی حرستہ نامی بستی کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: لا يخرج المہدی حتى يخسف بقریۃ بالغوطہ تسمى حرستہ۔ الاشاعہ صفحہ نمبر 241۔ یعنی امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ غوطہ کے حرستہ نامی بستی زمین میں دھسا نہ دی جائے۔ اور نفس زکیہ کا قتل بھی ظہور مہدی کی علامات میں شمار کیا گیا۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی: جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے
تو ان لوگوں پر آسمان و زمین والے غضبناک ہو جائیں گے۔ پھر لوگ امام مہدی کے پاس آ کر انہیں تیار کریں گے، جیسے دلہن کو شب زفاف میں اس کے خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر اب تاریخ اسلام پر ایک اجمالی نظر ڈالے تو آپ کو بنو عباس کے زمانہ خلافت میں نفس زکیہ نامی ایک شخص کا حوالہ ملے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے تھے، اور ان کا نسب 3 وسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا پورا نام محمد النفس زکیہ ابن عبداللہ۔ اہل مدینہ نے ان سے بیعت خلافت لی تھی، لیکن یہ خلافت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں موسیٰ ابن عیسیٰ نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روایت مہدی میں جس نفس زکیہ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے نفس زکیہ ہے۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے کے نفس زکیہ مراد نہیں، کیونکہ اگر وہی مراد لی جائے تو پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کبھی ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی نام کے 2 شخص ہیں۔ ظہور مہدی کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک کان کے پاس لوگوں کا دھس جانا۔ اس سلسلے میں حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا۔ یہ روایت الاشاعہ صفحہ نمبر 241 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دھاتوں کے کانے برآمد ہوں گے، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی، جس کا لقب ہی کثرت ظلم و ستم کی وجہ سے فرعون پڑ گیا ہوگا، آئے گا اور لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا۔ لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کے ایک اور کان ظاہر ہوں گے۔ اس کو دیکھ کر وہ ابھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ظہور مہدی کی ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی سے گزر جانا بھی ہے، جس کی وجہ وہ ظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانہ میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا، اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانہ میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے